بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم، کیا حال ہیں آپ سب کے؟ آئی ہوپ سب خیریت سے ہوں گے اینڈ آئی ہوپ کہ آپ کا جو فرائیڈے کا بلیسڈ ڈے ہے یہ اچھا گزر رہا ہوگا۔ ہم سب کو پتہ ہے نا کہ پورے ویک میں اللہ تعالیٰ نے فرائیڈے کے دن کو افضل بنایا ہے، خاص کیا ہے، تو ہمیں بھی یہ تمام کرنا چاہیے کہ اس دن ہم اپنی ڈیلی مصروفیات سے خود کو تھوڑا سا فارغ کر لیں اور درود پاک پہ وہ پڑھیں، پھر سورہ کہف پڑھیں، جمعے کی نماز کے لیے جائیں اور جو باقی سنت ہیں ان کو بھی فالو کریں۔ اچھا، میں ایک حدیث پڑھ رہی تھی سورہ کہف کے حوالے سے، تو میں سب سے پہلے تو وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ اس سے ہمیں اور موٹیویشن ہوگی کہ ہم سورہ کہف کو اپنی پرائورٹی پہ رکھیں گے، اس کا اہتمام کریں گے اور سورہ کہف پڑھنا نہیں بھولیں گے۔ اور وہ حدیث کیا ہے؟ دارمی کی حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جمعے کی رات کو سورہ کہف پڑھی اس کے اور بیت اللہ کے درمیان یعنی کعبہ کے درمیان نور کی روشنی ہو جاتی ہے۔ تو سبحان اللہ، سورہ کہف پڑھنا نور کا باعث ہے، تو ہم سب کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اب میں آپ کے ساتھ ابن ماجہ کی ایک حدیث شیئر کروں گی۔ یہ حسن حدیث ہے جس میں ہمیں درود پاک پڑھنے کے فائدے پتہ چلتے ہیں۔ جو میں نے اس حدیث کو پڑھا مجھے بہت خوبصورت لگی اور ایک موٹیویشن ملی کہ اچھا میں نے درود پاک کو اپنی روٹین میں زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے۔ حدیث کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مسلمان مجھ پر درود بھیجتا رہتا ہے تو فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں، اب چاہے تو زیادہ پڑھ لے یا چاہے تو کم پڑھ لے۔ تو سبحان اللہ، کیا پتہ چلتا ہے اس حدیث سے کہ ہم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے رہتے ہیں تو ہمیں فرشتوں کی دعائیں رحمت ملتی رہتی ہے۔ ہم لوگوں کو کہتے رہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کریں، ہمارے لیے دعا کریں۔ جب فرشتوں کی دعائیں رحمت مل رہی ہے تو کسی اور کی دعا کی ضرورت ہوگی؟ تو ابھی ہم پہ ہے کہ ہم جتنی زیادہ دعائیں رحمت چاہتے ہیں فرشتوں کی تو اتنا زیادہ ہم درود پاک پڑھ لیں۔ جتنا زیادہ پڑھیں گے فرشتوں کی دعائیں رحمت اتنی زیادہ ملتی رہے گی۔ تو انشاءاللہ ہم سب کو یہ ایک روٹین کا حصہ بنانا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھنا ہے۔ اور بہت سے درود ہیں جس میں ایک مسنون درود جو کہ بالکل چھوٹا سا ہے، آپ اپنی روٹین میں اس کو ایڈ کر لیں، جیسے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اب میں آپ کے ساتھ صدقے کے حوالے سے تھوڑی سی بات کروں گی کہ صدقے کے کیا فضائل ہیں اور کیا قسمیں ہیں۔ پہلے تو ایک حدیث شیئر کروں گی جس سے ہمیں موٹیویشن ملے گی کہ ہم اپنی زندگی میں صدقہ کرتے رہیں، چاہے کسی قسم کا بھی صدقہ ہو۔ حدیث کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مسلمان بندہ صدقہ کرتا ہے تو اس کے ذریعے وہ 70 شیطانوں کے جبڑے توڑ ڈالتا ہے۔ اینڈ شیطان ہمارا دشمن ہے، وہ ہمیں نیکی کے کاموں کے، خیر کے کاموں سے روکتا ہے۔ تو اس لیے صدقہ کرتے رہنا چاہیے تاکہ ہمیں نیکی اور خیر کے کاموں کی طرف ہم بڑھتے رہیں، رکیں مت، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی آپ صدقہ کریں گے تو شیطان 70 شیطانوں کے جبڑے توڑ ڈالیں گے، اور یہ سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے۔ تو جب بھی لائف میں کوئی مشکل آئے، کوئی پریشانی، کوئی آپ کو لگتا ہے کہ نیکی کے کام نہیں ہو رہے یا کبھی آپ کو کوئی رکاوٹیں نظر آئیں اپنی لائف میں، تو صدقہ کریں۔ صدقہ آپ کے سارے مسئلوں کا حل ہے۔ اور ایک حدیث ہے سنن ترمذی کی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ رب کے غصے کو بجھاتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا غضب جو ہے اس سے بچاتا ہے اور آپ کو بری موت سے بھی بچاتا ہے۔ پھر بہت سے ایسے اور فضائل ہمیں صدقے کے پتہ چلتے ہیں حدیث سے۔ میں آپ کو ایگزیکٹ حدیث تو شیئر نہیں کروں گی، لیکن بخاری اور ڈفرینٹ حدیث سے یہ لیے گئے ہیں، جس میں ان شارٹ کر کے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ سب سے پہلے تو گناہوں کا کفارہ ہے، آپ کے گناہ معاف ہوتے ہیں اس سے، صدقہ کرنے سے۔ پھر جیسے ابھی ہم نے پڑھا کہ بری موت سے بچاتا ہے، پھر رب کے قرب کا ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب ملتا ہے، اور صدقہ آپ کی سچائی کی دلیل بھی ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی غضب سے آپ کو بچاتا ہے، یعنی کہ اللہ کا غصہ ٹھنڈا کرتا ہے صدقہ۔ پھر آپ کو اللہ تعالیٰ کی رضا ملتی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ محشر کے دن ٹھنڈا سایہ ہوگا یہ صدقہ۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب کبھی بہت سخت گرمی ہوتی ہے، سخت دھوپ ہوتی ہے، آپ کہیں باہر ہوں تو آپ کوئی شیڈ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ کہیں شیڈ میں جگہ مل جائے۔ کار پارکنگ بھی آپ جب کر رہے ہوتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ سخت دھوپ ہے تو کہیں آپ کو شیڈ کے کسی درخت کے سائے کے نیچے کار پارکنگ مل جائے تاکہ گاڑی بھی سخت گرم نہ ہو۔ یا ایون کبھی پارک میں ہوں تو آپ چاہتے ہیں کہ کوئی درخت کے نیچے بیٹھیں جہاں پہ شیڈ ہو، تو آپ کو ایک سکون اور ٹھنڈک سی محسوس ہوتی ہے۔ تو سوچیں کہ قیامت کے دن جب سورج سوا نیزے پہ ہوگا تو اس دن ہمیں سخت سائے کی
ضرورت ہوگی. تو یہ جو صدقہ جو دنیا میں آج ہم نے کیا ہوگا اللہ کی رضا کے لیے، وہ صدقہ ہمارے لیے سایہ بن جائے گا، ٹھنڈا سایہ بن جائے گا. آج بظاہر تو ہمیں مال جاتا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے، ہمیں لگتا ہے کہ پیسے کم ہو رہے ہیں جب بھی ہم صدقہ کرتے ہیں، بٹ اصل میں کم نہیں ہو رہے ہوتے، پیسے بڑھ رہے ہوتے ہیں، مال بڑھ رہا ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جب بھی آپ اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی آپ کو لوٹائیں گے، اور کئی بار ڈبل کر کے لوٹاتے ہیں، اور قیامت والے دن تو اس کا ریوارڈ ہوگا ہی. جب بھی آپ صدقہ کریں یہ سوچیں کہ یہ اللہ تک پہنچ رہا ہے اور اللہ اس کو سٹور کر رہے ہیں. باقی مال تو ضائع جو رہ گیا وہ مال ضائع ہو جائے گا، وہ دنیا میں ہی لگا دیں گے، لیکن اللہ کے پاس جو سٹور ہوگا وہی تو کام آئے گا. تو اس لیے جب بھی آپ کو صدقہ کرنے میں مشکل ہو تو یہ سوچیں کہ یہ اللہ کے پاس پہنچ رہا ہے. اور ہمیشہ صدقہ کرتے ہوئے یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ کسی انسان کو آپ صدقہ کر رہے ہیں اس سے پہلے یہ اللہ تک پہنچ رہا ہے، اور اللہ سے ریوارڈ چاہیں، اور اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی آپ کو ڈبل کر کے لوٹاتے ہیں، اور قیامت والے دن بھی انشاءاللہ اس کا ریوارڈ دیکھ کے ہم سب حیران ہو جائیں گے. ہمیں لگتا ہے کہ صرف مال سے ہی صدقہ کر سکتے ہیں. ڈیفینیٹلی مال سے آپ صدقہ کریں، کسی نیڈی کی ہیلپ کر دیں، اپنی منی کے تھرو ان کو پیسے دے کے آپ ان کی مدد کر دیں، یہ صدقہ ہے. اس کے علاوہ اور بھی بہت سی قسمیں ہیں جس سے آپ صدقہ کر سکتے ہیں، جیسے کہ علم کا صدقہ ہے. آپ کو کوئی اچھی بات پتہ چلتی ہے، کچھ آپ نے نالج گین کیا ہے، اس سے آپ کو فائدہ ہوا ہے، آپ کسی اور تک وہ نالج شیئر کرتے ہیں، یہ بھی آپ کے لیے صدقہ ہوگا. پھر وقت کا صدقہ، کوئی غمزدہ ہے، پریشان ہے، آپ اس کی بات سن لیتے ہیں، اس کو تسلی دے دیتے ہیں، کوئی اچھا مشورہ دے دیتے ہیں، تو یہ بھی آپ کی طرف سے صدقہ ہوگا. آپ کسی کو اپنا وقت دے رہے ہیں نا، اس کی بات سن رہے ہیں، اس کے لیے آسانی کر رہے ہیں، اس کو کوئی اچھی اوپینین دے رہے ہیں جس سے اس کو فائدہ ہو رہا ہے، تو یہ آپ کے وقت کا صدقہ ہے. پھر اسی طرح سے جیسے آپ اللہ کی مخلوق پہ رحم کرتے ہیں، ان کو پانی پلا دیتے ہیں، تو اس کے بارے میں حدیث بھی آتی ہے کہ پانی پلانا سب سے افضل صدقہ ہے. جب بھی آپ کسی کو پانی پلائیں یہ سوچیں کہ یہ سب سے افضل صدقہ ہے. جیسے ہم اپنے بچوں کو گھر میں ان کی اسکول جاتے ہیں ان کی بوٹلز کو بھر دیں، اگر کوئی گھر میں پانی مانگتا ہے یا پھر آپ ایک دوسرے کو پانی پلاتے ہوئے یہ سوچیں کہ یہ سب سے افضل صدقہ ہے جو ہم کر رہے ہیں. کتنی آسانی سے ہم یہ ریوارڈ کما سکتے ہیں نا گھر میں، یا اپنے کسی گیدرنگ میں ہیں وہاں پہ آپ پانی پلائیں، کسی گرمی میں کسی باہر لوگوں کو بوٹلز یا جوس پلا دیتے ہیں. آن اے سائڈ نوٹ میں ایک بات شیئر کروں گی. میری نظر سے ایک پوسٹ گزرا جس میں کچھ ایسا مینشن کیا ہوا تھا کہ پانی پلانا بڑے ثواب کا کام ہے، تو پھر چائے پلانے کا کتنا ثواب ہوگا. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں کہیں بھی حدیث سے یہ نہیں پتہ چلتا کہ چائے پلانے کا کتنا ثواب ہے. ہاں پانی کے حوالے سے ضرور پتہ چلتا ہے کہ پانی پلانا سب سے افضل صدقہ ہے. سو دیٹ واز آل فار ٹوڈے. آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بینیفیشیل رہے گی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. آئی ول سی یو نیکسٹ ٹائم. ٹل دین ٹیک کیئر آف یور سیلف. السلام علیکم.